يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزے رکھ رہے ہیں. روزے کا ہمارے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دین کی ایک پوری پکچر ہم اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ دین کے مختلف اجزاء سمجھ میں آ جائیں. دو چیزیں ہمیشہ ہمیں سپریٹ رکھنی چاہیے، ایک دین اور ایک دین کے اجزاء. جیسے گاڑی کے اسپیئر پارٹس اور گاڑی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کسی اسپیئر پارٹس کی دکان پر گاڑی کے تمام پرزے ہوتے ہیں لیکن گاڑی نہیں ہوتی. کسی کباڑیے کی دکان پر گاڑی کے سارے پرزے ہوتے ہیں لیکن گاڑی نہیں ہوتی. لیکن اصل چیز گاڑی ہے، پرزے نہیں ہیں. اسی طرح ایک ہے ہمارا دین اور ایک ہے اس کے مختلف اجزاء. جب تک ہم ان اجزاء کو جوڑ کر دین نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. جیسے گاڑی کے مختلف پرزوں کو جوڑ کر گاڑی بنائی جاتی ہے، جب وہ سارے پرزے اسمبل ہو کر ایک خاص طریقے سے تب وہ گاڑی بنتے ہیں، آپ اس میں سوار ہوتے ہیں. علیحدہ سے نہ آپ کے ویل پر آپ سواری کر سکتے ہیں، نہ اس کے انجن پر آپ سواری کر سکتے ہیں، نہ اس کے الیکٹرانک سسٹم پر آپ سواری کر سکتے ہیں، نہ اسٹیئرنگ ویل پر سواری کر سکتے ہیں، نہ اس کی سیٹوں پر بیٹھ کر آپ سفر کر سکتے ہیں. جب وہ سارے پرزے اکٹھے ہو کر اسمبل ہو کر گاڑی بنتی ہے تب ہم اس پر سوار ہوتے ہیں تو منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک ہمارا دین ہے، وہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. مختلف جو عبادات ہیں اور جو مختلف احکام ہیں اس دین کے حصے ہیں. ہر حصے کی اپنی امپورٹنس ہے. جیسے گاڑی کے ویل ہوں یا گاڑی کا انجن ہو یا گاڑی کا پلگ ہو یا اس کا کوئی اور پرزہ ہو، ہر ایک پرزہ اپنی جگہ پر اہم ہے. لیکن گاڑی تبھی بنتی ہے جب وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی ایک پرزہ بھی صحیح کام نہ کر رہا ہو تو گاڑی آپ کو کام نہیں دے سکتی، آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے. تو ہمارے دین ایک مکمل ایک وحدت ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں. وہ دین کیا ہے؟ وہ دین ہے اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی میں آ جانا. سورہ ذاریات کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، 3 آیات بلکہ ایک ہی مضمون کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارا رب فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. یہ بندگی کیا چیز ہے؟ 2 چیزیں نا. ایک ہے ورشپ، وہ بندگی کا ایک جز ہے، لیکن اصل مطلوب کیا ہے؟ بندگی اور غلامی. کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا مالک مان کر اس کے سامنے سبمٹ کر دیں.
اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور یہ جان لیں کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ میرے مالک کا ہے۔ یہ وجود بھی مجھے میرے مالک نے بخشا ہے، یہ ہاتھ ہی مجھے اس نے دیے ہیں، آنکھیں بھی اسی نے دی ہیں، کان بھی اسی نے دیے ہیں، پاؤں بھی اسی نے دیے ہیں، پیٹ بھی اسی نے دیا ہے، دماغ بھی اسی نے دیا ہے، دل بھی اسی نے دیا ہے، یہ منہ، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ دانت، یہ گلا، یہ معدہ، یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ اس کو جتنا ہم مانتے چلے جائیں گے اتنا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہوتے چلے جائیں گے کہ ہم نے مان لیا کہ ہم کون ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی میں آپ سے سوال کروں آپ کون ہیں، آپ مجھے کئی جواب دے سکتے ہیں کہ اپنا نام بتا دیں، آپ کہیں کہ میں پاکستانی ہوں، آپ کہیں کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، راجپوت ہوں یا رائی ہوں یا جاٹ ہوں، یا آپ اپنا پروفیشن بتا دیں کہ میں ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا اکاؤنٹنٹ ہوں یا بزنس مین ہوں یا انڈسٹریلسٹ ہوں یا میں لینڈ لارڈ ہوں، زمیندار ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے تعارف ہیں، لیکن آپ کا میرا بہترین تعارف کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہماری جو ملز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میاں صاحب کا بندہ، اس کی دنیاوی سٹیٹس کچھ نہیں ہوتا اس کا، اور کوئی بہت امیر آدمی وہ نہیں ہوتا، لیکن میاں صاحب جو مل مالک ہیں وہ اسے اون کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اور وہ اسی پر فخر کرتا ہے، وہ مل میں چوڑا ہو کر چلتا ہے، اور جی ایم صاحب بھی اس سے ڈرتے ہیں، میاں صاحب کا بندہ ہے۔ تو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ آسمان، یہ کائنات کس کی ہے؟ ہم کون ہیں؟ اگر ہر شخص کو کسی بھی جگہ پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے تو اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک گھر میں ایک اس گھر کا سربراہ ہے، اگر اسے یہ بات یاد رہے کہ میں اس گھر کا سربراہ اور ذمہ دار ہوں تو اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہے، اور اگر وہ یہ طے نہ کر سکے کہ میں اس گھر کا نوکر ہوں یا اس گھر کا سربراہ ہوں تو پھر اس کے لیے بڑی پرابلم اور بڑی ٹینشن ہے۔ ایک دکان ہے، اس کے اندر ایک دکان کا مالک ہے، ایک اس کا اکاؤنٹنٹ ہے، ایک اس کا کیشیئر ہے، ایک اس کا سیلز مین ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا سٹیٹس معلوم ہے تو کام ٹھیک چل رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یاد نہ رہے کسی وقت کہ میری یہاں حیثیت کیا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا ہوگا۔ ایک بینک ہے، اس میں کچھ کسٹمرز ہیں اور کچھ بینک کا عملہ ہے۔ بینک کے عملے کے ہر فرد کو معلوم ہے کہ میں نے کسی کو معلوم ہے کہ میں مینیجر ہوں، کسی کو معلوم ہے کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، کسی کو معلوم ہے کہ میں کیشیئر ہوں، کسی کو معلوم ہے کہ میں گارڈ ہوں۔ تو جب اپنا اپنا اسٹیٹس معلوم ہوتا ہے تو گاڑی ٹھیک چلتی ہے، اور اگر اسٹیٹس معلوم نہ ہو تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، ہمیں کیا اسٹیٹس دے کر بھیجا ہے؟ یہ بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے اس زمین پر چلتے ہوئے، یہاں رہتے ہوئے۔ ہو ایم آئی؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تم یہ تسلیم کر لو کہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام ہو، میری ملکیت ہو۔ جس طرح غلام کے ساتھ آقا جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں غلامی نہیں ہے، ٹیکنیکلی تو کم سے کم نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ غلام کیا ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور ان کا جو مالک تھا جس نے انہیں خریدا ہوا تھا پیسے دے کر، جیسے بھیڑ بکری خریدی جاتی ہے ایسے انسان بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو اس نے سخت سزا دی۔ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ؟ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اگر عام سے غلام تھے، اب بڑے دیانتدار غلام ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی میں جو کام کرنے کو کہے ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، ان میں سر فہرست کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے جھوٹ نہ بولو۔ تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیانتداری کے ساتھ اس کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ محمد نے جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لہذا آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کی خدمت زیادہ دیانتداری سے کروں گا، لیکن اب آپ میرے رب نہیں ہیں، میرے مالک نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا how dare you say that؟ اور انہیں ایک رسی سے باندھ کر مکے کی پتھریلی زمین پر اوندے منہ گھسیٹا۔ کس جرم کی پاداش میں؟ کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میں اس کا غلام ہوں، تمہارا خدمت گار ہوں، تم میرے مخدوم ہو لیکن میرے آقا نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کر لیں، میری غلامی کو اختیار کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ میں ان کا مالک ہوں اور وہ میرے غلام ہیں۔ یہی تسلیم کرنا اور ایسے ہی بیہیو کرنا جیسے کوئی غلام بیہیو کرتا ہے، یہ پورا دین ہے۔ صبح و شام، دن رات، کھڑے بیٹھے، سوتے جاگتے، پروف کرنا، زبان سے بھی کہنا اور اپنے عمل سے بھی پروف کرنا کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، یہ کل دین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر جو مختلف عبادات ہمیں دی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہے، یہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے ستون قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اسلام 5 بنیادوں پر کھڑا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 بنیادوں پر کھڑا ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے قرآن اکیڈمی کی اس بلڈنگ میں آپ کو 4 بڑے ستون نظر آتے ہیں، وہ جو کونے نکلے ہوئے ہیں باہر کی طرف، وہاں بڑے ہیوی ستون ہیں، اور 4 ستون آپ کو اندر نظر آتے ہیں چاروں کونوں پر۔ یہ ستون ہے، یہ ستون ہے، پیچھے وہ ہے، اور پھر ایک سیڑھیوں کے نیچے۔ ان 8 ستونوں پر یہ چھت کھڑی ہے، یہ لوڈ بیئرنگ ستون ہے، بس باقی کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ اگر نکال بھی دیے جائیں پھر بھی عمارت کھڑی رہے گی، لیکن ان ستونوں میں سے اگر ہم کسی کو ہلائیں گے تو پھر عمارت جو ہے وہ زمین بوس بھی ہو سکتی ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین کے ستون ہیں، اور ایمان جو ہے اس کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ تو اگر آپ اپنے ذہن میں ایک عمارت کی مثال لائیں تو یہ عمارت دین کی 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور ایک اس کی بنیاد ہے۔ بنیاد تو ایمان ہے، اور ایمان کے کئی اجزاء ہیں: اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور اس کے ساتھ ہی سارے پیغمبروں کو ماننا، ساری کتابوں کو ماننا، سارے فرشتوں کو ماننا، جنت و دوزخ کو ماننا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو ماننا، یعنی وہ جو ساری ایمان مفصل میں چیزیں آتی ہیں ان سب کو تسلیم کرنا، یہاں تک کہ تقدیر کو تسلیم کرنا۔ یعنی یہ بات ماننا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حادثتاً نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
اول روز سے پلانڈ ہے اور ڈاکومنٹڈ ہے. ذرا ہمارا ذہن اس کو مشکل سے تسلیم کرتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ ہم سب کی جیب میں اینڈرائڈ فون ہے، اسمارٹ فون ہے. اس پر ذرا ویدر کو دیکھیے اور آپ کو اگلے 3 مہینے کا وہ ویدر بتا دے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر شام کو آندھی آنی ہے یا بارش آنی ہے تو بائی ایکسیڈنٹ نہیں آنی، وہ پہلے سے پلانڈ ہے. یعنی ہمارا اگر وہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوگا تو شاید آپ کو پورے سال کی کیا 10 سال کا بھی فور کاسٹ بتا دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، یہ اچانک نہیں ہو رہا. اسی سے آپ سمجھے کہ جو کچھ بھی صرف بارش اور آندھی اور ہوا نہیں، ٹیمپریچر نہیں، بلکہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پہلے سے پلانڈ ہے. یہ میں نے تو آپ کو ذرا ایک سائنٹیفک انداز میں بتا دیا جس کو آپ پہلے سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ہونے پر ماننا یہ تقدیر پر ایمان ہے. سمپل ایز دیٹ. تو یہ ان سب چیزوں کو ماننا. پھر اس کے بھی 2 لیولز ہیں. جو اصل ایمان ہے وہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے. میرے دل میں جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، اور جو آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا، اور آپ سب ایک دوسرے کے دل میں جو کچھ ہے وہ نہیں دیکھ سکتے نہ پڑھ سکتے ہیں. تو اصل ایمان تو دل میں ہے، لیکن اس کا ایک اظہار ہے، اور وہ اسلام کا پہلا ستون ہے، یا پہلی اس کو بنیاد کہہ لیں عمارت کے اندر، کہ جس طرح عمارت میں بھی بنیاد کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اصل وہی ہوتا ہے. یعنی اس عمارت کے نیچے پورا ایک سریے کا جال بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کنکریٹ بڑا ہوا ہے. پھر اسی سے یہ سارے 8 کے 8 پلر اٹھ رہے ہیں، اور پھر ان پلر کے اوپر ایک یہ لینٹر ہے جس پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ اوپر دوسرا لینٹر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عمارت کا ایک سٹرکچر ہے. تو نیچے ایک بنیاد ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اصل وہی ہوتی ہے. جتنی اونچی آپ نے عمارت اٹھانی ہے اتنا ہی براڈ آپ کا اس کا بیس بنائیں گے اور ڈیپ اس کو لے کے جائیں گے تو آپ زیادہ اونچی عمارت کھڑی کر سکیں گے. اسلام بہت بڑی عمارت ہے، بہت مضبوط عمارت ہے. تو اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اس بات کو جتنا ہم اپنے دل میں اور زیادہ ہیمر کر سکیں، اور زیادہ ہیمر کر سکیں، اور زیادہ کیا ہیمر کر سکیں، اس کی ضرورت ہے. جتنا وہ یہ بنیادی ایمانیات ہیمر ہو جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے دین پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنا آسان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میرے بندے بنو. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. کیوں ہم ان کے پیچھے لگیں؟ کوئی ریزن ہونی چاہیے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں. ان کی کوئی بات، ان کا کوئی ایکٹ کویسچنیبل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. تو جب انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو میری قیادت کر رہا ہے، جو میرا امام ہے وہ درست ہے، تو پھر انسان بالکل اندھا دھند اس کی پیروی کر سکتا ہے، ورنہ پیروی نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا ڈرائیور، اسے منزل بھی معلوم ہے اور راستہ بھی معلوم ہے، اور اسے ڈرائیونگ بھی ٹھیک آتی ہے، تو آپ بڑے آرام سے خراٹے لیتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے. اور اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ڈرائیور کو راستہ نہیں آتا یا ڈرائیور ذرا اناڑی ہے، تو پھر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے سونا تو کیا اونگ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین کہ اللہ میرا رب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے وہ رسول ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ایک پرفیکٹ انسان ہے. اور اگر میں ان کی پیروی کروں گا تو میں واقعتاً جو میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، میں اس کو حاصل کر لوں گا. پھر آخرت پر ایمان.
یہ بھی بڑا بنیادی ایمان ہے۔ آخرت کا ایمان ہے کیا؟ اس کے آگے پھر حصے ہیں، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اور پھر جی اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، یہ یوم القیامہ ہے، قیامت پر یقین۔ پھر حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق پورے اتریں گے اور اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت گرانٹ کرے گا، بخشش عطا کرے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں، ان کا یقین جتنا گہرا ہوگا اتنا کم۔ پھر اس کا جو نظر آنے والا حصہ ہوتا ہے، یہ عمارت میں جس کو ہم اردو میں کرسی کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں، کرسی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پلنتھ کہتے ہیں، کہ بنیاد کا ایک حصہ وہ ہے جو نظر آتا ہے۔ عام جو ہمارے گھر بنتے ہیں تو سب سے نیچے جہاں سے ہم بنیاد شروع کرتے ہیں، اگر آپ نے خود کنسٹرکشن کروائی ہو تو کم سے کم 2 اینٹیں 9 انچی والی جو ہے وہ یوں ساتھ رکھ کے آپ 18 انچ کی بنیاد جو ہے اسے شروع کرتے ہیں، اور مضبوط بنانا چاہیں تو پھر آپ 3 اینٹیں جوڑ کر پہلے شروع کرتے ہیں، پھر 2 اینٹیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر باہر تک آپ 13 انچ کو لے کے آتے ہیں، اور کچھ حصہ 13 انچ کا باہر سے نظر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ 9 انچ کی دیوار اوپر اٹھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جو نظر آنے والا بنیاد کا حصہ ہوتا ہے، اس کو پلنتھ کہتے ہیں۔ اسلام کا وہ حصہ زبان سے گواہی دینا ہے، اصل ایمان دل میں ہے، لیکن جو نظر آنے والا حصہ ہے وہ زبان سے گواہی دینا۔ اب جو بات میں زبان سے کہوں گا آپ اس کے بھی گواہ ہوں گے، اور جو آپ زبان سے کہیں گے میں اس کا گواہ ہوں گا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہوں گے۔ یہ گواہی ہے، یہ ایمان کا نظر آنے والا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر 4 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت، بندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ستون آپ خوب جانتے ہیں، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ یہ کیسے بندگی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ انسان کے اندر بھول بہت زیادہ ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا، سوچ سمجھ کر یہ بات تسلیم کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن زندگی کے جھمیلوں میں، زندگی کی آسائشوں میں، زندگی کی پرکشش اٹریکشنز کے اندر میں بھول جاؤں گا۔ تو ہمارا رب نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، پورا ایک فارمولہ دیا ہے، بنایا نا اس نے ہمیں۔ ہم کتنی دیر کے بعد بھول جائیں گے یہ بھی اسے معلوم ہے، یہ ہمارا یعنی سافٹ ویئر جو ہے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ لہذا اس کا حکم کیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلا کام کیا کرو کہ اپنا یہ سبق یاد کر لو کہ تم کون ہو۔ کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے اور بار بار کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو نظام دیا ہے، وہ پوری اس کائنات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ ہمارے دین میں فجر کے بعد کا ایک لمبا سپین، اس میں کوئی نماز نہیں رکھی گئی، وہ کام کرنے کے لیے کہ ہم صبح اٹھے فجر کی نماز ادا کریں، اور جیسے کسان کھیتوں میں چلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے اور دھوپ کی شدت سے پہلے پہلے وہ بہت سا کام نپٹا لیتا ہے، تو ہمارے لیے ایک لمبا سپین ہے کام کرنے کا، لیکن انفارچونیٹلی اس جدید نظام میں نے ہم سے وہ سپین چھین لیا ہے۔ اب ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور پھر یا فجر بھی نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں، اور جس کو فجر پڑھنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے تو وہ فجر پڑھتے ہی پھر سو جاتا ہے، حالانکہ وہ فریش مائنڈ کے ساتھ وہ آئیڈیل وقت ہے دنیا کو کوئی بھی کام کرنے کا۔ اس کے بعد پھر مڈ ڈے آ گیا، جو ہی دن ڈھلا پھر آ جاؤ، سیکنڈ ہاف شروع ہو گیا تمہارے دن کا، پھر سبق یاد کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اپنے کام کاج کی میں مشغول ہو جاؤ۔ یعنی وہ جو دیہاتی زندگی ہے اس میں زیادہ شدت کے ساتھ کام فرسٹ ہاف میں ہوتا ہے، اور شہری زندگی میں زیادہ شدت کے ساتھ کام جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں ہوتا ہے۔ یعنی جو ہی
ظہر کی نماز ہو جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں رش ہو جاتا ہے. یعنی ہماری بعض مارکیٹ جو ہیں وہ تو ظہر کے بعد کھلتی ہیں اور عصر پہ بند بھی ہو جاتی ہیں. جو سب سے زیادہ بڑی ہماری مارکیٹ ہے منٹگمری بازار سوتر منڈی، اس کا تو ٹائم ہے ظہر سے لے کر عصر تک. وہیں پر اتنے سے وقت میں وہ کروڑوں اربوں کا کاروبار جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. پھر شام کے وقت باقی تمام جو کاروبار ہیں ان کے اندر بھی یہ پیمنٹس کا وقت ہے کہ دکانوں میں ایک دوسرے سے چٹ بھیجی اور سامان منگوا لیا. اب شام کو کیا ہونا ہے، ان کی پیمنٹس ہونی ہے، تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور اندیشہ یہ ہے کہ انسان کاروبار کی اس جو تیزی ہے اس میں پھر اپنا بنیادی سبق بھول جائے. لہذا ظہر اور مغرب کے درمیان، یعنی دن ڈھلنے سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کر یہ اعتراف کیا جائے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد پھر شام ہو جائے تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ شام پر ہم اپنا کاروبار بند کر دیں اور مغرب کی نماز ادا کریں اور تھوڑا سا اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں اور کھانا وانا کھائیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سو جائیں. یعنی سونے سے پہلے بھی یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے ہمیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. روزہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کیونکہ ہم بنیادی طور پر تو حیوان ہیں اور تمام حیوانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسٹنکٹ کے طور پر ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، وہ ہم پر غالب آ جاتی ہیں. مثلا بھوک ایک بڑی بنیادی خواہش ہے، انسان کی حیوانی خواہش ہے لیکن ہے بڑی بنیادی. یہ ہم پر غالب آ سکتی ہے اور ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو کفر نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ کمی جو ہے اس کے آنے کا امکان ہے. پیاس انسان کو شدید لگی ہو تو اسے گندا پانی بھی مل جائے گا تو وہ بھی پی لے گا. اسی طرح انسان پر شہوت سوار ہو جائے تو انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. یعنی انسان جب اس جنسی کھیل میں ملوث ہو جائے، یعنی بعض اوقات عام طور پر سمجھتا وہ یہ ہے کہ میں ہلکا پھلکا کچھ کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلکا پھلکا کرتے ہوئے انسان کے جذبات ایک دم ایک لائن کراس کر لیتے ہیں. وہ لائن نظر آنے والی لائن نہیں ہے لیکن بہرحال وہ لائن کراس ہو جاتی ہے، اور جب وہ لائن کراس ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتا ہے. یعنی بالکل حیوان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم حیوان بنیں، لہٰذا سال میں ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں. فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم نہیں کھاتے. دسیوں مشروبات موجود ہونے کے باوجود اور کولڈ ڈرنکس کے موجود ہونے کے باوجود ہم نہیں پیتے. گھر میں اکیلے بھی ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ، پھر بھی ہم اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کرتے. ادروائز یہ مشکل ہے لیکن رمضان کے مہینے میں ہم پابندی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ ہم حیوان نہ بن جائیں. اب غور کیجئے نا کہ میں نے کوئی بے احتیاطی کی اور میں کسی خاتون کے ساتھ ملوث ہو گیا اور میں نے حدیں پار کر دی تو مجھے اپنے آپ سے گھن آئے گی کہ یار میں تو بالکل حیوان بن گیا. حیوان نہیں ہیں ہم. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے لیکن ہمیں حیوانوں میں سے پیدا کیا ہے، حیوانوں جیسا بنایا ہے خواہشات کے اعتبار سے. انسان کب بنے گا؟ جب انسان ان تینوں بنیادی جو بھی خواہشات ہیں
جو انسٹنکٹس ہیں ان پر قابو پا لے کہ اپنے فیصلے سے کھائے، اپنے فیصلے سے پیے، اپنے فیصلے سے سیکس کرے اور اپنے فیصلے سے ریٹیلیٹ کرے. تو یہ کیا ہے؟ اب وہ انسان بن گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن جائیں. انسان بنیں گے تو اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے. حیوان پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی فرض نہیں کی اور وہ بندگی کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بےتاب ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو بےتاب ہو جاتا ہے. جب اس پر شہوت سوار ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سیکس کر رہا ہے. یہ کتے کو ہم دیکھتے ہیں جو عام گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. پورے گلی کے بچے جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسان دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمیں حیوان نہیں دیکھنا چاہتا. پھر مال کی محبت، یہ ہماری بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے، خاص طور پر مردوں کی. عورتوں کی بنیادی طور پر یہ کمزوری نہیں ہے. کوئی بھی سینسیبل عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ ہمیں توجہ دیں. کاروبار کو بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اب آج جو ہے وہ ہانگ کانگ میں ہوں اور کل جرمنی میں ہوں اور پھر پرسوں کراچی میں ہوں، پھر یہاں آئیں اور پھر شام کی فلائٹ لے کر آپ پشاور چلے جائیں. یہ عورتوں کو پسند نہیں. لیکن مرد کی بہرحال کمزوریوں میں سے پیسہ، بینک بیلنس، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اچھا، اب یہ جو کریز ہے اسے پیسے کا، اس کریز کو کھرچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا نظام دیا ہے کہ ہم اپنی کمائی میں سے، جو اصل میں کمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین میں سے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کی بھی آبزرویشن ہے، لیکن کبھی اس پر ذہن آپ کا گیا نہیں کہ یہ کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. ہم جو دنیا میں معیارات سمجھتے ہیں ارن کرنے کے، ایجوکیشن، اسی فیصل آباد میں آپ کو ڈبل پی ایچ ڈی بھوکا مرتا ہوا نظر آئے گا. اسی فیصل آباد میں آپ کو اس کے مقابلے میں چٹا ان پڑھ، بھائی میں نے کہا کہ منٹگمری بازار میں، سوتر منڈی میں صرف 2-3 گھنٹے بیٹھ کر آپ کو کروڑوں کا کاروبار کر کے اٹھنے والا مل جائے گا، چٹا ان پڑھ. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ، تعلیم کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے. اسی طرح سمجھدار ہونا، کاروبار سمجھ کی بات ہے نا، ڈیسیژن کرنا. کتنے ہی لوگ ہیں مارکیٹ میں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یار بیچارے دا حال کوئی نہیں، تو سونے میں ہاتھ لاوے تو مٹی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ محاورہ ہے ہمارے کاروبار کا. اور بھائی وہ فلانا تو بھائی بڑا خوش قسمت آدمی ہے، مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے. اور راتوں رات پراپرٹی اپریشیٹ ہوتی ہے. یعنی جو کوڑیوں کی زمین ہوتی ہے، ایک دم کوئی ایسی چیز بنتی ہے، اس کے ساتھ موٹر وے بن گیا تو وہ یہاں سے یہاں اس کی ویلیو ہو گئی. یہ آپ کی نظروں کے سامنے پچھلے 5-6 سالوں میں یہ ایکسپریس وے بنی نہر کے اوپر، ادھر موٹر وے کی طرف جانے کے لیے، اور وہ پراپرٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یعنی باپڈا سٹی 1 لاکھ روپے مرلہ جو ہے اس کی زمین تھی شروع میں، اور اب ذرا پوچھیے جا کر اس کا ریٹ کیا ہے. تو پتہ نہیں چلتا کب انسان جو ہے وہ امیر ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کب غریب ہو جاتا ہے. لاہور میں راوی روڈ پر ایک پیٹرول پمپ تھا، کالٹیکس کا، اس کا شیل کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب موٹر وے نہیں بنا تھا تو اس کے 12 جو تھے فلنگ پوائنٹ تھے، اور ان 12 کے 12 پر لائنیں لگی ہوتی تھیں. ہم سب اس کو دیکھتے رہے ہیں، اس لیے کہ فوراً اس کے بعد راوی کا پل کراس کرتے تھے. پھر آپ نے فیصل آباد جانا ہے، سیالکوٹ جانا ہے، یا آپ نے اسلام آباد پنڈی کی طرف جانا ہے، تو وہیں سے آپ نے نکلنا ہے. وہ سب وہاں سے پیٹرول کی ٹینکیاں فل کراتے تھے. اب کبھی جا کر وہاں دیکھ لیجئے کہ وہاں اس پیٹرول پمپ کا حال کیا ہے. تو کچھ پتہ نہیں چلتا کب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل کا دروازہ کھول دے اور جب چاہے وہ بند کر دے. جب وہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور وہ کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. تو جو بھی تمہارے پاس مال ہے، اصل میں یہ بتانا کیا مقصود ہے، یاد کیا کرنا مقصود ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں ایک بڑی اہم بات ہے، یہ جو سورہ قصص میں آئی ہے کہ قارون ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ کے خاندان سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن بہت امیر آدمی تھا. اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی
ایک بڑی طاقتور جماعت چاہیے تھے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو جب اس سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، انہیں یہ اللہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. میرا نو ہاؤ، میری کوالیفیکیشن، میرا علم، میری ایکسپرٹیز، اس کی بنیاد پر میں نے سب کچھ کمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سارے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے دینا. اللہ تعالیٰ زبردستی بھی لے سکتا ہے، وہ زمین میں دھنسا بھی سکتا ہے اور آپ کے لیے وہ دروازے بند بھی کر سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ سبق یاد کرنے کے لیے. سبق وہی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ وہاں دے دو، چونکہ میرا نہیں ہے لہذا میرا اس پر کوئی اختیار نہیں، میں وہاں پر دے دوں. یہ زکوٰۃ ہے. اس میں ایک فرض ہے زکوٰۃ، لیکن پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر انسان جو ہے جہاں جہاں اللہ کو دینا پسند ہے وہاں بھی دینے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی. اور حج جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ تمام عبادات کا جامع ہے. اس میں بعض چیزیں نماز سے ملتی ہیں اور بعض چیزیں اس میں زکوٰۃ سے ملتی ہیں کہ پیسہ خرچ کرتا ہے کا انسان. یعنی آج کے دور میں یہ صرف عمرہ کرنا جو ہے اب 2-2 لاکھ کا بڑا سمپل کوئی سادہ عمرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور جو ذرا لیوش قسم کے کا عمرہ کرتا ہے وہ تو شاید 20-20 لاکھ میں 15-15 لاکھ میں اب وہ عمرہ کرتا ہوگا، واللہ عالم. لیکن بہرحال پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، سفر کی صحبت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے. انسان کا اپنا بیڈ جو ہے جس پر وہ روزانہ سوتا ہے اس پر انسان کو جو نیند آتی ہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کسی اچھے سے بیڈ پر بھی نہیں آتی. خواہ انسان کا وہ اپنا جو بستر ہے وہ چارپائی ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو، عادت ہے جو ہی اس پر لیٹتا ہے خراٹے لینے لگتا ہے، اور کسی بڑے آرام دہ گدے کے اوپر بھی جا کے لیٹتا ہے تو کروٹیں لیتا رہتا ہے، نیند ہی نہیں آ رہی. تو اپنا گھر چھوڑنا، سفر کی صحبت برداشت کرنا. پھر اس میں حج میں ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت مجھ پر فرض ہے. تو دین کے بنیادی اصول حج میں کمپرومائز کروائے جاتے ہیں. یعنی نارملی ڈیسنٹ لباس پہننے کا حکم ہے، لیکن حج میں جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ ڈیسنٹ لباس نہیں ہے. یعنی آپ کبھی قمیض اتار کر گلی میں بھی جانا پسند کریں گے، لیکن وہاں کیا ہے، آپ کو احرام کے اندر باقاعدہ ایک شانہ جو ہے وہ ننگا بھی کرنا پڑتا ہے کچھ چکروں میں. پھر یہ ہے کہ قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے تو وہ بار بار لٹک نہیں جاتی، آپ ننگے نہیں ہو جاتے. وہ احرام کی چادر ہے تو بار بار گر رہی ہے، یوں کر کے آپ اوپر کر رہے ہیں. اور جس کو ظاہر خواتین تو دوپٹہ لینے کی عادی ہوتی ہیں، مرد تو دوپٹے کے عادی نہیں ہوتے. پھر کوئی تو ہے کہ جو اس کو دورہ کر کے وہ اوپر ڈال لیتا ہے، پھر سارا کا سارا اس کا پیٹ بھی ننگا ہے، کمر بھی ننگی ہے. ڈیسنٹ لباس نہیں ہے، لیکن کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. نارملی پتھروں کی پوجا، اس کی کنڈمنیشن سے قرآن مجید بڑا ہے، لیکن ہم خانہ کعبہ کا جا کر طواف کرتے ہیں. خانہ کعبہ میں اللہ رہتا تو نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ طواف کیا ہے، لہذا ہم ان کی پیروی میں آنکھیں بند کر کے طواف کرتے ہیں. پھر حجر اسود کیا ایک پتھر ہے، خدا تو نہیں ہے، نہ خدا کا رسول ہے، لیکن ہم اس کو چومتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ طواف کر رہے تھے اپنے دور خلافت میں، تو ظاہر اور لوگ بھی ان کی میت میں تھے، تو حجر اسود کے سامنے پہنچے، بوسہ دینے سے پہلے 2 قدم پیچھے آئے اور سب کے سامنے اس کو خطاب کیا، انی عالم انک لانت الحجر، انی عالم انک لانت الحجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، لیکن صرف اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. تو دین کے بنیادی اصول، ان کی خلاف ورزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی خود جو ہمارا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے یہ بھی دین کے اصول کے خلاف ہے. دین کا اصول کیا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی ہے، اوپر بھی ہے،
ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. وائی دس ڈائریکشن؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طرف منہ کرو, ان کی اقتداء میں ہم کرتے ہیں. تو حج جو ہے یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک عبادت ہے کہ یہ نماز کے مشابہ بھی ہے اور زکوٰۃ کے مشابہ بھی ہے اور یہ اس کے روزے کے مشابہ بھی ہے, اور پھر دین کے بڑی بنیادی نظریات جو ہیں وہ ہمارے اندر ہیمر کراتا ہے کہ اصل جو ہے مطلوب اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. میں نے اپنے خیال سے اللہ کی بندگی نہیں کرنی, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے, میں نے یہ دریافت کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی تھی, وہ میں نے کرنی ہے. تو یہ دین جو ہے اس کے 4 ستون ہمارے سامنے آ گئے. پھر جب یہ ستون مضبوط ہوں گے تو اللہ کی بندگی آپ کو یعنی ٹیکنیکلی سمجھ میں آ گیا, اللہ تعالیٰ کی بندگی آسان ہوگی. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں یعنی یہ جو اوپر چھت ڈالی جاتی ہے پلرز کے اوپر, یہ بھی اسلام میں ملٹی سٹوریڈ ہے. انشاءاللہ ہم ان مختلف فلورز پر گفتگو کریں گے کہ جو دین کی عمارت میں ان 4 ستونوں پر کھڑے ہوتے ہیں, پہلے کیا ہے, بلکہ گراؤنڈ فلور پہ کیا ہے, پھر فرسٹ فلور پہ کیا ہے, پھر سیکنڈ فلور پہ کیا ہے, اور پھر اوپر کیا کچھ کرنا ہے, پھر ان فلورز تک ہم نے پہنچنا کیسے ہے. یعنی آپ ایک گھر بناتے ہیں تو بغیر سیڑھی کے تو آپ اوپر والی منزلوں پر نہیں جا سکتے. تو دین جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا مکمل ہے کہ اس کی بنیاد بھی ہے, اس کے ستون بھی ہیں, اور اس کے مختلف فلورز بھی ہیں, اور پھر ان فلورز تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بھی ہے ہمارے دین کے اندر. یہ سب چیزیں کیا کیا ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.